آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ IMF نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ دینے پر تحفظات ظاہر کر دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کا چینی کی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور جاری ہے۔ چینی درآمد کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ نجی شعبے کے لیے دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر بھی غور جاری ہے۔ حکومت نے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد پر تمام ڈیوٹیز معاف کر دی تھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی درآمد پر ٹیکس چھوٹ IMF معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ IMF نے درآمد پر ٹیکس چھوٹ کی حکومتی وضاحت مسترد کر دی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ چینی کی درآمد فوڈ ایمرجنسی کے تحت کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کابینہ نے وزارت خزانہ کی رائے کے بغیر درآمد کی منظوری دی۔ FBR کی جانب سے درآمدی چینی پر تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز معاف کی گئی ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے چند روز پہلے جاری کیا گیا 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر واپس لے لیا ہے۔ TCP نے 50,000 میٹرک ٹن چینی کی درآمد کا نظر ثانی ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا سے۔ جی زرمین، دیکھیں، حکومت نے درآمدی چینی پر ٹیکس چھوٹ پر IMF کے انکار کے بعد چینی کی درآمد کے لیے جاری کیے جانے والا ٹینڈر واپس لے لیا ہے۔ TCP نے یعنی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر واپس لے کر 50,000 میٹرک ٹن چینی کی درآمد کا نظر ثانی شدہ ٹینڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل سپلائر سے 50,000 ٹن چینی کی درآمد کے لیے 22 جولائی تک بولیاں طلب کی گئی ہیں۔ حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا حتمی فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے تمام ڈیوٹیز معاف کر دی گئی تھی، اور TCP نے 11 جولائی کو 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر جاری کیا تھا، اور اب جو ہے 50,000 ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے اور 22 جولائی تک بولیاں طلب کی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے زرمین۔ ملک بھر میں چینی کی قیمت میں اضافہ جاری ہے۔ پشاور میں ایک ہفتے میں ریٹیل میں چینی کی فی کلو قیمت 190 روپے جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں 175 سے 180 ہے۔ تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق۔ جی، پشاور میں ایک ہفتے سے چینی کی قیمت جو ہے وہ برقرار ہے۔ ایک ہفتے سے چینی کی فی کلو گرام قیمت عام مارکیٹ میں 190 روپے سے 200 روپے تک ہے، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی فی کلو گرام قیمت جو ہے وہ گزشتہ ایک ہفتے سے 180 روپے جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ 50 کلو بوری کی اگر ہم بات کریں تو ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی 50 کلو گرام بوری کی قیمت جو ہے وہ ایک ہفتہ قبل 9,800 روپے تھی، جو کہ اب بڑھ کر 9,850 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک ہفتہ قبل عام مارکیٹ میں چینی کی فی کلو گرام قیمت جو تھی تو وہ 175 روپے تک تھی۔ شہری جو ہے چینی کی زیادہ قیمت کے باعث پریشان ہے، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت چینی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ جی، خبر دیں گے آپ کو۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور کر لیا گیا ہے۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جے نیوز کے نمائندے حیدر شرازی سے۔ جی حیدر، بتائے گا۔ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے، اور جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لی ہیں، اور رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جو ہیں وہ جعلی قرار دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو تعلیمی اسناد جعلی قرار دینے کے معاملے پر نااہل قرار دیا ہے، اور اسی سلسلے میں الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کیا، اور اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے کا ریفرنس جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے، اور جمشید دستی کے خلاف 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کی ہیں، اور رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار دیتے ہوئے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے حیدر۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ سربراہ عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی اس وقت پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو دل کرے اس کے لیے چھوڑ دے تو یہ ہم کرنے کو تیار نہیں۔ ریاست نے یا اس وقت غلطی کی ہے، اچھا کیا، لیکن الحمدللہ پختون قوم کو تحفہ دیا کہ اس کے سینے پہ بنی لکیر اس کو مٹا دی۔ لکیر بننے تو دور کی بات، دوبارہ انشاءاللہ ہم اس سے 2 قدم آگے بڑھیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے پختون علاقے ہم سے الگ ہیں اور بلوچستان میں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ کر کے پاکستان کے اندر پختونخوا کو ایک
अमन पसंद और इत्तेफाक वाला वतन बनाएं। हम इंशाअल्लाह पेशावर में पुख्तून कौमी जरगा करेंगे जल्द, उसके ऐलान टाइमिंग्स डेट वगैरह सूबाई तंजीमें बैठ के करेंगी और हम कोशिश करेंगे कि पुख्तूनख्वा के तमाम तर लोगों को, इसमें आप भी हैं, जो भी पुख्तून सरज़मीन पे ज़िंदगी गुजार रहे, जिनके भी पुख्तूनख्वा में स्टेक्स हैं, हम इंशाअल्लाह उन सब को इकट्ठा करके एक लाएअमल बनाएंगे और मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में जल्द एक APC कन्वीन करूँगा पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इन हालात पे। इंशाअल्लाह आप सबको इल्म है कि जो हमारा जदोजहद है माइंस एंड मिनरल्स के लिए, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए, वो जारी है। इस वक्त हम विलेज काउंसिल्स की सतह पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा और हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम 18वीं आईनी तरमीम पे मनवन अमल ना कराएं। और इंशाअल्लाह अगर हुकूमत कोशिश करती है कि 18th अमेंडमेंट को या 25th अमेंडमेंट को किसी तरह रोल बैक करती है तो अवामी नेशनल पार्टी उसके रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़ी होगी। मैं आप सब लोगों का मशकूर भी हूँ और आप सब से ये गुजारिश भी करूँगा, मौलाना खान ज़ैब एक आलिम दीन, एक कौम परस्त, अल्लाह करे हर मौलवी मौलाना खान ज़ैब बन जाए, हमारे बहुत मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह करे हमारे मौलवी कौम परस्त बन जाए, हमारे बहुत मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह करे हमारे मौलवियों को कौम का हक और कौम के वसाइल पे हक का पता चले और उसका बयान करना शुरू करे, हमारे बहुत मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे गिले हैं, इतना बड़ा सानिया आया, ना वज़ीर आला ना आया, ना गवर्नर आया, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आया, ना कोई वफाक से आया, बल्कि उल्टा हमें एक बयान भेज दिया गया कि वज़ीर आज़म ने बयान दिए कि हम मज़म्मत करते हैं और जो हुए बुरा हुआ है, लिहाजा रियासत से हमारे गिले हैं और ये रियासत टट्टू से भी हमारे गिले हैं, क्योंकि उनके डर के हमारे कोई हमारे साथ गले भी नहीं मिल पा रहा। लिहाजा वो गिले तो रहेंगे, लेकिन हमें पता है कि हक पे क्या है और बातिन पे क्या है। इंशाअल्लाह हक के लिए इनसे कोई उम्मीद ना रखते हुए इंशाअल्लाह पुख्तून कौम को और या पुख्तूनख्वा पे जितने भी अक़वाम रह रहे हैं उनको अपने साथ इकट्ठा करके आगे बढ़ेंगे। मैं आपका मशकूर हूँ, बिलखुसूस मौलाना खान ज़ैब के भाई का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने आके इस इजलास में शिरकत की और हमें मशवरे दिए। आपके कोई सवाल हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। आपने बिल्कुल अपना जो दुश्मन है उसको नामजद कर दिया है कि वो रियासत है, डेथ स्क्वाड है, तो ये जो आप बता रहे हैं ये आप लोगों किसी तहकीकात के नतीजे में आप लोगों ने अपनी तहकीकात की है? जाहिर सी बात है जी, हम उधर ज़िंदगी गुजारते हैं और ये कोई वो तो नहीं है, खलाई मखलूक तो नहीं है ना कि कोई खलाई मखलूक आया और ना देख, वो उसको सब ने देख लिया। इंशाअल्लाह 2-3 दिन में शायद हम उन तक भी पहुँच जाए जिन्होंने मारा है, लेकिन ये काम रियासत का है, रियासत को फ़ौरन करना चाहिए। सर आप JIT की सिफारिश कर रहे हैं, काफ़ी JIT बनी हुई हैं, उनकी अब तक तहकीकात सामने नहीं आ सकी, एक और JIT बस खामोशी होगी या फिर उस पर कोई मदरामत भी करना है? जी देखिए, मैंने JIT में रिक्वेस्ट ये की है कि जो घराना है अफेक्टेड या डिसीज्ड घराना है उसका एक मेंबर ज़रूर लिया जाए। ये इसीलिए मैंने लिया है कि ये JIT कोई आम JIT ना हो, ये कोई नतीजे में पहुँचे। और मेरे ख्याल में रियासत थोड़ी कोशिश करे तो पहुँच सकती है। भाई वाक़े के ऊपर अगर CCTV कैमरा है तो आपको और क्या चाहिए? खुलेआम लोग हैं, ना मुंह छुपे हुए, ना दाढ़ियाँ थी, ना पगड़ियाँ थी, बिल्कुल बेहतरीन जिस तरह होते हैं वही लोग थे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इसको अगर रियासत चाहे तो बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी एमल वली पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।